لیے ہماری جتنی بہنیں ہیں 5 وقت کی نماز کی فکر کریں، 5 وقتہ نماز پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ ہوا کرے، ہماری بہنیں اپنے بچوں کو لے کر تعلیم کا حلقہ کرائیں۔ یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج اب حضرت کے سامنے حضرت کے ابا کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں، جس کا عنوان ہے کہ حضرت کے ابا کی تربیت ان کی والدہ نے کیسے کی۔ زبردست کلپ ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کی زندگی کو ہمیں سننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس لیے ہماری جتنی بہنیں ہیں 5 وقت کی نماز کی فکر کریں، 5 وقتہ نماز پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ ہوا کرے، ہماری بہنیں اپنے بچوں کو لے کر تعلیم کا حلقہ کرائیں۔ جیسے کہ ہماری والدہ محترمہ جب سے ہم ہوش میں آئے اس وقت سے والدہ کو نماز پڑھتا دیکھا، دعائیں مانگتا دیکھا، دعا کے اندر روتا دیکھا۔ ہم اتنے چھوٹے کہ ماں کے پاس لیٹتے تھے، اتنے چھوٹے تھے، اس وقت میں اماں نے ہم کو سورہ کہف کی تفسیر سنائی جو اب تک یاد ہے۔ اور اس وقت میں ہماری اماں نے والسماء ذات البروج میں جو ظالم بادشاہ آگ میں جو ایمان والوں کو ڈالا، وہ قصہ اس وقت ہم نے سنا اپنی ماں کے ذریعے، جب کہ ہم ماں کے پاس لیتے ہوئے، ظاہر ہے بڑا بچہ ماں کے پاس کبھی نہیں لیٹ سکتا، چھوٹا ہی بچہ لیٹے گا، اس وقت وہ سنایا۔ بازار سے جب کوئی چیز لاتی ہماری والدہ تو وہ ہم لوگوں سے ہی کہتی کہ تم تقسیم کرو آپس میں، اور وہ ہمارے انداز سے دیکھتی کہ کس کے اندر حرص ہے، کس میں سخاوت ہے، اور پھر اس کی تربیت فرماتی۔ ہمارے قریب کے اندر پڑوسن تھی مریم خالہ، وہ مریم خالہ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، بڑی دیندار عورت تھی، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکاۃ شریف، یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی، بڑی اللہ والی۔ ہماری والدہ کی ان سے دوستی تھی۔ ایک مرتبہ ہماری زبان سے نکلا کہ ہمارے اس مکان کا جو مالک ہے وہ یوں کہہ رہا۔ اب ہماری والدہ میرے سے خفا ہو، مالک، مکان کا مالک، مالک الملک اللہ ہے، تو نے اس کو کہا اب ہماری روٹی بند، دوپہر کا کھانا بند، تو نے غیر کو مالک کیوں کہا، کھانا بند۔ اب ہم مریم خالہ کے پاس گئے کہ ہماری تو روٹی بند ہو گئی، اس اعتبار سے کہا ہے، پھر ہماری روٹی چاری ہوئی۔ اور وہ مریم خالہ اللہ اب تک مجھے یاد ہے، میں ان کی گود میں بیٹھتا تھا اور میں ان کی بالیاں پکڑتا تھا اور وہ میری طرف توجہ ڈالتی تھی، مجھے یاد کراتی تھی، صورتیں یاد کراتی تھی۔ اس کے بعد سے ہم اسکول میں جانے لگے، والد صاحب کا اسی کے بیچ میں انتقال ہوا۔ 5ویں کلاس تک ہم نے بمبئی میں پڑھا۔ ہماری والدہ اپنے وطن گئی ہوئی تو ہم ویکیشن چھٹی گزارنے موسم گرما کی ہم وطن چلے گئے والدہ کے پاس۔ والدہ نے مجھ سے یہ کہا، بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ تم مولوی بن۔ اب ہم تو نابالغ بچے تھے، ہم نے کہا جو پڑھاؤ گے ہم تو پڑھیں گے۔ استاد کو پیغام بھیجا، اور بھائی ہے اکیلا کمانے والا، دوسرا بھائی بھی چھوٹا ہے، وہ پڑھتا ہے گجراتی اور انگریزی۔ اس کو اگر تعلیم اچھی ہم حاصل کرا دیں گے تو ہمارے گھروں کا خرچہ ملے گا، مولوی بنے گا بہت تھوڑی آمدنی ہوگی، گریجویٹ بنے گا آمدنی زیادہ ہوگی، سمجھایا۔ ہماری والدہ نے کہا بھائی میرے کو تو دین چاہیے، میرے کو تو آخرت چاہیے، اس سے میں تو اپنے بچے کو مولوی بناؤں گی۔ اب اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ دین کے ساتھ کچھ دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے اماں جان۔ ہماری والدہ نے کہا بس، جب زیادہ انہوں نے زور دیا تو ہماری والدہ یوں کہنے لگی کہ کیا بار 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 دنیا 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 کرتے ہو۔ یوں کہا کہ اگر اس نے دین سیکھ لیا، اگر اس نے واقعی دین سیکھ لیا جسے دین کہتے ہیں، تو دنیا تو اس کی ٹھوکروں میں ہوگی۔ اب یہ بات میں کنارے پر کھڑا ہوا بیٹھا ہوا سن رہا تھا تو میں سوچ میں پڑا کہ بال وہ تو ٹھوکر میں آ سکتا ہے، گیند
وہ تو ٹھوکر بھی آ سکتی ہے. اتنی بڑی دنیا لمبی چوڑی, یہ ٹھوکر میں کیسی آتی ہوگی؟ یعنی میری نہ سمجھی کا میں زمانہ بتا رہا ہوں. میں تو یہ سوچ میں خیر وہ ناراض ہو کے چلے گئے اور استاد کے پاس ہمیں پڑھانا شروع کیا. استاد محترم نے بہت ہی جی لگا کے پڑھایا. والدہ محترمہ میرا ذہن بنانے کے لیے رات کے وقت میں مجھ سے یہ کہا کرتی تھی, بیٹا آج تو یوسف علیہ السلام کا قصہ کتاب میں پڑھ کے سنو, آج موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنو, آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنو. اور یہ صرف میرا ذہن بنانا, مجھ سے پڑھوانے میرا ذہن بنانا. بچے ہیں کبھی بھاگ جانے تو بلا جائے گا, چڑھتا بھی مارے اور پڑھ کے سنا. ایک مرتبہ میں پڑھ کے سنا رہا تھا قصہ, گھر کے اندر اندھیرا تھا. ایک موم بتی بھی مہنگی سمجھی جاتی تھی, موم بتی تو جل کے ختم ہو جائے گی, تو تیل کا دیا وہ گھر میں جل رہا تھا اور اسی کی روشنی میں پڑھ رہا تھا اور والدہ سن رہی تھی. بس وہ جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے کر دیتے ہیں. مجھے آج جیسا یاد ہے کہ وہ یوں فرمانے لگی کہ بیٹا اس اندھیرے گھر میں آج تو مجھے پڑھ کے سنا رہا ہے اور میں سن رہی ہوں. اللہ تیرے اوپر وہ دل لائے کہ تیری بات لاکھوں آدمی سنے. کوئی وہم و گمان نہیں, کوئی وہم و گمان نہیں. میں بہت چاہتا ہوں کہ اپنے قصے نہ سنوں, لیکن والدہ کا قصہ تو یاد آ ہی جاتا ہے. وہاں کی تعلیم پوری ہوئی گاؤں کی. اس کے بعد ہمارے استاد محترم کو جلدی جانا تھا, وہاں سے چھوڑ کر چلے جانا تھا اپنے وطن. وہ یو پی کے رہنے والے تھے, یہ گجرات کا قصہ ہے. اب جانے لگے تو انہوں نے کہا اس بچے کو میرے ساتھ کر دو. تو 6 مہینے کے اندر میں اس کی اتنی تعلیم کر دوں, ہندوستان کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے اس میں اس کا داخلہ ہو جائے. ہماری والدہ میرے کو بھیجنے کے لیے تیار ہوئی, لیکن اس زمانے میں تنگی کا یہ حال تھا, 50 روپیہ خرچ تھا جانے کا, اور وہاں پر بھی جا کر اپنا ہی کھانا, وہاں پر جانا اور اپنا ہی کھانا 6 مہینے تک. 50 روپیہ کہیں سے قرض لائی اور لا کر میرے کو روانہ کیا. میں وہاں پر گیا, 6 مہینے میں وہ تعلیم اتنی ہو گئی کہ میں بڑے مدرسے میں داخل ہو سکوں. بڑے مدرسے میں داخل ہو گیا اور 12 مہینہ وہاں تک رہا, وہاں پر رہا. لیکن اس 12 مہینے میں چونکہ میرا کوئی مربی وہاں تھا نہیں, میں خود ہی اپنے شوق سے پڑھتا تھا, لیکن اس میں اتنا ہونی ہوا کہ میں نے 22 گھنٹہ تو کتابیں دیکھی اور 2 گھنٹہ سوتا تھا. اس کا اثر میری صحت پر پڑا اور ٹی بی کی بیماری لگ گئی, آنکھیں میری خراب ہو گئی اور مجھے اس کے بھی ہوش نہیں. پھر بمبئی ماں نے بلایا, ہم بمبئی گئے تو میری حالت کو دیکھ کر والدہ زار پتہ رونے لگی کہ میری امیدوں پر تو پانی پھر گیا, اس لیے کہ اب تو اس حالت میں کیا پڑے گا, تو نے تو صحت کا خیال کیا نہیں. وہاں کے ڈاکٹروں نے دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا ٹی بی کا 3 درجہ ہو چکا ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, تسلی کے لیے دوائیں اس کو دیتے رہو اور بچنے کا انتظار مت کرو, بچے گا نہیں. تو ہم نے اپنی والدہ محترمہ سے یوں کہا کہ جب مرنا ہی ہے تو وطن میں کیوں مرنا, اللہ کے راستے میں مرے. والدہ اور زیادہ رونے لگی. لیکن پھر وہیں پر میری تعلیم شروع ہو گئی. اس میں 4 مہینے تبلیغ سے بھی ہوئے اور پھر وہیں پر میری تعلیم موقوف دورے تک کی بمبئی ہی کے اندر ہوئی. شادی بھی ہوئی, اولاد بھی ہوئی اور موقوف دورے تک کی تعلیم میری بمبئی کی ہوئی. اس کے بعد پھر بڑے مدرسے میں دورہ پڑھنے کے لیے جانا. اب اس میں ہماری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے, درمیان میں ہم سے قرآن سنتی تھی. ہم والدہ کو قرآن سناتے تھے. والدہ کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو زاروں قطار روتی تھی. اب ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ اتنا کیوں ہوتی تھی. جنت کا تذکرہ آتا تھا خوش ہو جاتی تھی. 8واں پارہ اس میں جنت جہنم کے بڑے تذکرے. فرمایا بیٹا 8واں پارہ سنو. اب ہم 8واں پارہ سنا میں تو اس میں جہنم کا جو ذکر آنے ان آیتوں کو چھوڑ دیں, جنت کا ذکر سنا. تو ہماری والدہ نے مجھے روکا اور کہا بیٹا اس پارے میں جنت کے ساتھ جہنم کا بھی ذکر ہے تو وہ تو تم پڑھتے نہیں ہو, اس کو کیوں نہیں پڑھا تم نے. یہ انداز تھا ان کا. اب ہمارا بڑے مدرسے میں جانے کا وقت آیا 1 سال کے لیے, اور والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی.
آنکھیں بالکل معذور, دانتوں سے بالکل معذور, ہاتھ پیر سے بالکل معذور. اس حالت میں ہمیں بڑے مدرسے میں بھیجنا, 1 سال کے لیے 1000-1500 میل دور. والدہ محترمہ نے مجھ سے کہا بیٹا تم جاؤ, بیٹا تم جاؤ. خیر ہمارے سر پر ہاتھ پھرایا اور ہمیں روانہ کیا. ہم وہاں پڑھنے کے لیے گئے آخری دورے حدیث. اس کے بعد یہاں بمبئی میں والدہ محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, تو ہماری جتنی رشتے دار عورتیں مرد وہ سارے آ گئے, بہنیں بھی ہماری آ گئی, بھائی بھی سارے ہمارے آ گئے, اور بھائیوں کی بیویاں بھی, یہ سب. والدہ محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو لوگوں نے یہ کہا کہ اماں جان اگر کہو تار کر کے اس بیٹے کو بلا لے, تار کر کے اس بیٹے کو بلا لے. تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ نہیں, اس بیٹے کو مت بلاؤ, بس دوسرے جسے آنا چاہو آؤ, اسے مت بلاؤ. اس لیے کہ اگر میں مر گئی اور اللہ نے مجھے پوچھا کہ تو کیا لائی ہے, تو میں کہوں گا اللہ میں خالی ہاتھ آئی ہوں اور اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں چھوڑ کر آئی ہوں, اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں چھوڑ کر آئی ہوں کہ میرے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنے. اس کے بعد پھر غنود کی تاری ہوئی, سارے ہمارے گھر والوں نے مل کے اسے ہماری والدہ کو نہلایا, پلنگ کے اوپر لٹایا. پلنگ پر جب لیٹی تو یوں فرمانے لگی کہ چاروں طرف سے مجھے خوشبو آ رہی ہے, حالانکہ ناک کا نظام اتنا بگڑا ہوا تھا کہ خوشبو بدبو انہیں معلوم نہیں ہوتی تھی, کہ چاروں طرف سے مجھے خوشبو آ رہی ہے. اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا اور کہا مار کر ہنسی, اور پھر بے ہوش ہو گئی. بے ہوش ہو جانے کے بعد جب ہوش آیا تو ہمارے گھر کی مستورات میں پوچھا تو اماں جان یہ آپ نے کہا اس بات پر مارا اور سلام کسے کیا؟ تو یوں کہا کہ میرا وہ بیٹا جو 1500 میل دور ہے اس کو میں نے 2 فرشتوں کے بیچ میں دیکھا, تو فرشتوں کو تو میں نے سلام کیا اور بچے کو دیکھ کر خوشی میں نے کہا مارا, بچے کو دیکھ کر خوشی میں نے کہا. حالانکہ دوسرے بھائی بہن وہیں پر ہیں, لیکن آنکھوں کی بیماری نہ ہونے کی وجہ سے انہیں تو دیکھ نہ سکی, لیکن جو بچہ اتنی دور بھیجا گیا وہ بچہ انہیں دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد پھر انتقال ہوا, اور وہاں ہمارے پاس خبر آئی, آدھا سال گزر چکا تھا, آدھا سال باقی تھا, تو وہاں پر ہم نے ایثار ثواب کیا اور ایثار ثواب کر کے سال اپنا پورا کیا. سال پورا کر کے پھر ہم بمبئی پہنچے تو والدہ کی خبر پر گئے. تو میری محترم بہنوں, تم بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے, ایک دن موت آنے والی ہے, اور یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی.